بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ بیٹا میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ عنوان ہے آج کا ہمارا، ہم مضمون نویسی کریں گے اور تاریخ ہے آج 29 مئی 2021۔ بیٹا یہ ہمارا جو ہے آج کا جو ہے وہ آخری کام ہے، یعنی ورک شیٹ کا جو ہے مئی کے پلانر کا لاسٹ پیج ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ نے ادھر دن لکھنا ہے، آج دن ہے، ہفتہ، تاریخ ہے آج 29 مئی 2021، اور یہ اپریل کے پلانر میں ہم نے علامہ اقبال پہ پیراگراف نویسی کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو نیٹ نوٹ بک پہ کروائی تھی، وہ اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے آج کا جو پلانر کا یہ کام ہے یہ ہم نے خود سے کرنا ہے۔ میں آج آپ کو کچھ نہیں کرواؤں گی کیونکہ یہ آلریڈی ہم لوگ اپریل کے منتھ میں ہم کر چکے ہیں۔ قائد اعظم کا پیراگراف کیا تھا ہم نے ورک شیٹ پہ، اور علامہ اقبال کا پیراگراف جو ہے ہم نے نیٹ نوٹ بک پہ کیا تھا۔ وہی نیٹ نوٹ بک کا پیراگراف جو ہے آپ ادھر اس کی تخلیقی سوچ لکھنے کے بعد آپ اس پہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ اچھا پیراگراف جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے میرا بچہ۔ تو آج آپ نے یہ جو ہے ورک شیٹ کا یہ کام جو ہے مکمل کر کے تو مجھے آپ جیسور پہ بھیجیں۔ آج کا جو کام ہے آپ اپنے پلانر میں بھی شامل کر لیجئے، جو پلانر میں نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ اگلا سبق جو ہے وہ لانس نائک لال حسین شہید، ٹھیک ہے، لانس نائک لال حسین شہید، یہ جو ہے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ میں نے آپ کو کل کی ڈائری دی تھی کہ آپ نے جو ہے اس کا ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم آج انشاءاللہ جو ہے وہ ہم یہ اس لیسن کی جتنی ہو سکے ہم ریڈنگ جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو تدریسی مقاصد ہے اس سبق کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکے کہ مشاہیر پاکستان سے کسی قدر واقف ہو سکیں، کہ جو پاکستان کے رہنما ہیں، مشہور لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت خاموشی سے پاکستان کے لیے بہت بڑے کام کیے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے میں سے ایک یہ نوجوان ہے لانس نائک لال حسین شہید، جو 1965 کی جنگ میں اس نوجوان نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا تدریسی مقاصد 2 ہے کہ اپنے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کر پائیں۔ حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کا جذبہ۔ وطن کا محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ ہر انسان کی جو ہے نا فطرت میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان فطری طور پر اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن جو ہم جتنا مرضی اپنے ملک کے کچھ لوگ بہت برا کہتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں کہتی، لیکن پھر بھی ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جائیں، جدھر بھی چلے جائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب اپنے ملک کا نام لیتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ ایک عجیب سا فخر اور ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس سبق کے بعد یقیناً ہم اپنے اس جذبے کو بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے جی تدریسی مقاصد جو ہے وہ لانس نائک لال حسین شہید کے کارنامے سے آگاہ ہو سکیں۔ خاص الفاظ کے معنی انشاءاللہ ہم ورک شیٹ پہ بھی کریں گے، اور جیسے جیسے لیسن کی ریڈنگ ہم سٹارٹ کرتے جائیں گے تو وہ ویسے جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پیارا وطن لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ میلی آنکھ یعنی بری نظر سے کسی نے اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی تو ہمارے وطن کے جیالے جو تھے، بہادر نوجوان تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی، یعنی ہماری عظیم فوج کے عظیم نوجوان جو ہیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اپنی جان، اور کسی کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ عام انسان کی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، ٹھیک ہے۔ ناپاک یعنی وہ ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو خاک میں ملا دیا، مٹی ملائی، ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔
سرحد کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈری لائن جو ہوتی ہے، باؤنڈری لائن جو ہمارے ملک کے درمیان اور بھارت کے درمیان وہ ایک لائن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بھارت کا ملک شروع ہو رہا ہے، یہاں سے جو ہے پاکستان کا ہے۔ چوکی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ محافظ رہتے ہیں، ایک اڈا باقاعدہ جسے کہہ لیں آپ، محافظوں کے لیے ایک اڈا جو بنایا جاتا ہے، جو ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے جو ایک اڈا بنایا جاتا ہے جہاں پہ محافظ رہتے ہیں، ان کو چوکی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر، پلاٹون کیا ہوتا ہے؟ پیدل فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ، ٹھیک ہے۔ کچھ فوج ہوتی ہے جو پیدل چلتی ہے، کچھ ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، کچھ بری بحری، لیکن پیدل فوج کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو پلاٹون جو ہوتی ہے وہ پیدل فوج کا چھوٹا سا جو دستہ ہوتا ہے نا، اس کو پلاٹون کہتے ہیں۔ پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ نوجوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج وہ ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے اپنی اسٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستے بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ نوجوان لانس نائک لال حسین تھے۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، بوچھاڑ یعنی بہت تیزی سے، ایسے جیسے بارش نہیں ہوتی، بہت تیزی سے ہر طرف سے گولیاں، کوئی ادھر سے آ رہی، کوئی ادھر سے آ رہی، کوئی ادھر سے آ رہی، تو اس طرح نا چاروں طرف سے، ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ ایسے میں کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ کبھی بھی جرأت نہیں کرتا کہ ایسے حالات میں گلی میں کوئی ذرا سے بھی لڑائی ہو جائے نا، وہ اینٹیں چلنی شروع ہو جائے تو ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر میں بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھے ہمیں چوٹنے لگ جائے۔ تو دیکھیں حالات آپ امیجن کریں کہ اس وقت حالات کتنے خوفناک تھے کہ چاروں طرف سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، یعنی سر کے اوپر چکر لگا رہے تھے، نیچے زمینی جو ہے حالات یہ تھے کہ گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی اور جہاز جو ہے اوپر سر کے منڈلا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر، 2 گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر، رینگ رینگ کر کیا ہوتا ہے؟ لیٹ کر پیٹ کے بل آگے چڑھنا، جیسے آپ نے لیزرڈ کو دیکھا ہے کبھی، چھپکلی جیسے پیٹ کے، سانپ، یہ سارے جانور پیٹ کے اس طرح زمین کے ساتھ چپک کے پیٹ کے بل آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رینگ رینگ کر۔ بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے پہرا چوکی بنا رکھا تھا، پہرا چوکی یعنی اس پر پہرا دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، آج جو ہے ہم ریڈنگ جو ہے یہیں تک کریں گے۔ آپ خود سے کل کوشش کیجیے گا اور پھر خود بھی پڑھیے گا اور دیکھیے گا، جیسے میں نے آپ کو ایک ماڈل ریڈنگ کر کے دی ہے، آپ کے پاس ہیلپنگ بکس، آپ نے جو ہے بک سے ریڈنگ کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے، کل سنڈے ہے، منڈے والے دن جو ہے آپ کا پلانر میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ یہ لکھ لیں کہ ہم نے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی، آپ نے آج ریڈنگ کا کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ ریڈنگ جو ہے یہ دیکھیے تھوڑا سا لیسن ہو رہا ہے، یہ آپ آگے خود سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ آج کی جو ڈائری ہے یہ سبق نمبر 9 کی ریڈنگ مکمل کرنی ہے، اور آپ نے جو وہ پلانر پہ جو ڈائری ہے وہ آلریڈی آپ کی مینشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ادھر مینشن کر دیا جاتا ہے کہ سبق نمبر 9 جو ہے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔